السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سجدہ سہو کا بیان مکمل ہوا۔ اب یہاں سے مریض کی نماز کا بیان۔ بیمار شخص ہے تو وہ کیسے نماز پڑھے گا، اور کب بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز ہے اور کب بیٹھ کر نماز نہیں پڑھ سکتے، ان ساری چیزوں کو یہاں سے بیان کریں گے۔ کون شخص فرض یا واجب نماز زمین پر بیٹھ کر پڑھ سکتا ہے؟ کیونکہ نفل کے بارے میں پہلے ہی بتا دیا کہ نفل نماز جو ہے وہ بیٹھ کر پڑھی جا سکتی ہے، بغیر عذر بغیر کسی مجبوری کے بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن اس میں آدھا ثواب ملتا ہے۔ اور اگر کوئی مجبوری ہے تو نفل نماز بیٹھ کر پڑھی جا سکتی ہے۔ سنت کے بارے میں بتایا کہ سنت کے تعلق سے بھی حکم تو یہی ہے کہ وہ کھڑے ہو کر پڑھیں، سنت مؤکدہ۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ اس کو بھی بیٹھ کر اگر پڑھیں گے تو وہ بھی نہیں ہوگی، یعنی جس طریقے سے فرض نماز بغیر کسی مجبوری کے اور واجب نماز بغیر کسی عذر کے بیٹھ کر پڑھتے ہیں تو نہیں ہوتی ہے، ایسے ہی سنت کے تعلق سے بھی بعض علماء نے فرمایا کہ یعنی سنت مؤکدہ وہ بھی اگر بیٹھ کر پڑھی جائے تو نہیں ہوگی۔ تو یہاں فرض اور واجب کا حکم بیان کر رہے ہیں۔ جو شخص بوجہ بیماری کھڑے ہو کر نماز پڑھنے پر قادر نہیں، یعنی بیماری کی وجہ سے، بیماری ایسی ہے کہ کھڑا ہی نہیں ہو سکتا ہے، کھڑے ہونے کی قدرت ہی نہیں، کہ کھڑے ہو کر پڑھنے سے ضرر لاحق ہوگا، یعنی تکلیف ہوگی، نقصان لاحق ہوگا۔ نقصان ہوگا جیسے مثال کے طور پر کوئی زخم ہے، اب اگر اس کھڑے ہو کر پڑھتا ہے تو وہ زخم اور بڑھ جائے گا، اس زخم میں اضافہ ہو جائے گا، یا کہیں کٹ لگ گیا ہے مثال کے طور پر، کہیں ٹانکے وغیرہ لگے ہوئے ہیں، تو کھڑے ہو کر پڑھنے میں وہ ٹانکے کھل جائیں گے، یا وہ جو زخم ہے وہ اور زیادہ یوں کشادہ ہو جائے گا وغیرہ، یہ معاملات ہو سکتے ہیں کہ ضرر لاحق ہوگا، یا مرض بڑھ جائے گا، بیماری بڑھ جائے گی کھڑے ہو کر پڑھے گا تو، یا دیر میں اچھا ہوگا، یعنی کھڑے ہو کر پڑھنے سے یہ نقصان ہوگا کہ چلیے بڑھے گا تو نہیں، لیکن جو ہے بیماری یا جو مرض ہے وہ دیر سے اچھا ہوگا کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی صورت میں۔ یا چکر آتا ہے، یعنی ایسی کمزوری ہے یا ایسی بیماری ہے کہ کھڑے ہو کر پڑے گا تو چکر آئے گا، اور چکر آنے کی وجہ سے وہ گر بھی سکتا ہے اور کوئی دوسرا نقصان بھی ہو سکتا ہے، اور چکر آنے کی صورت میں ظاہر سی بات ہے پھر وہ نماز پڑھ ہی نہیں پائے گا، اگرچہ وہ گر نہ جائے لیکن چکر جب اس کے آ رہے ہوں، چکر آنے کی کیفیت جب ہوتی ہے تو اس میں آدمی کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا، پورا گھوم رہا ہوتا ہے منظر اس کے سامنے، تو ایسی صورت میں بھی نماز پڑھنا دشوار ہو جاتا ہے۔ یا کھڑے ہو کر پڑھنے سے قطرہ آئے گا، یعنی بیٹھ کر پڑھتا ہے تو قطرہ نہیں، پیشاب کے قطرے کی بات چلتی ہے، اور کھڑے ہو کر پڑھے گا تو قطرہ آئے گا، کیونکہ بیٹھ کر پڑھنے میں جسم سکڑ جاتا ہے، تو ایسی صورت میں قطرہ ممکن ہے کہ کہیں پر رک گیا ہو، لیکن کھڑے ہو کے پڑھنے میں آدمی کا جسم چونکہ سیدھا ہوتا ہے ایسی صورت میں، تو اوپر سے نیچے کی جانب چیز ویسے بھی بہتی ہے، تو قطرہ ممکن ہے کہ وہ بہہ کر نکل جائے، اور قطرہ اگر پیشاب کا نکل جائے گا تو اس سے کیا ہو جاتا ہے، وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور وضو ٹوٹ جائے گا تو نماز بھی ٹوٹ جائے گی، تو یہ کیفیت ہے، تو ایسی صورت میں بھی یہ بھی ایک عذر ہے۔ یا بہت شدید درد ناقابل برداشت پیدا ہو جائے گا، یہ بالکل اس سے پہلے بھی کئی بار یہ بات کہی گئی ہے کہ درد ہے، لیکن کیسا درد ہے، تکلیف ہے، کیسی درد ہے، کیسی تکلیف ہے، ناقابل برداشت، جو برداشت سے باہر، آدمی برداشت نہیں کر سکتا، ایسی تکلیف ہے، تو ان سب صورتوں میں بیٹھ کر رکوع سجود کے ساتھ نماز پڑھے، یعنی کھڑے ہونے میں یہ تکلیفیں ہیں، بیٹھ کر سجدہ کر سکتا ہے، بیٹھ کر رکوع کر سکتا ہے، تو بیٹھ کر سجدہ کرے گا اور بیٹھ کر ہی رکوع بھی کرے گا۔ اب اس کا طریقہ کیا ہے، یعنی بیٹھ کر جب نماز پڑھ رہے ہوں تو کیسے پڑھیں گے، اس کو آگے بیان کریں گے۔ اگر زمین پر بیٹھ کر بھی نہ پڑھ سکے تو کیا کرے؟ ایک تو یہ ہے کہ زمین پر بیٹھ کر سجدہ بھی کر لے اور رکوع بھی کر لے، اس کا طریقہ بھی سن لیجئے یہیں پر، کہ وہ اس طریقے سے جو سجدہ مسنون طریقے پر کر سکتا ہے تو مسنون طریقے پر اس کو سجدہ تو کرنا ہی پڑے گا، یعنی جس طریقے سے عام طور پر اگر کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہوں تو کیسے سجدہ کیا جاتا ہے،
ویسے ہی بیٹھ کر نماز پڑھنے میں بھی سجدہ کرنا ہے۔ لیکن مان لیجیے اس میں بھی کوئی عذر ہے، گھٹنے میں درد ہے، گھٹنے میں تکلیف ہے، تو وہاں پر بھی وہ مسنون طریقے پہ سجدہ نہیں کر سکے گا۔ لیکن اگر یہ اتنی اس کے اندر طاقت ہے یا اتنی جو ہے گنجائش ہے کہ وہ پیشانی اور ناک جو ہے زمین پر لگا سکتا ہے تو اس کو لگانا ضروری ہوگا، پیشانی اور ناک۔ اب رکوع کرنا ہے تو رکوع کے اندر بیٹھ کر جب رکوع کر رہا ہے تو اتنا جھکے کہ گھٹنوں تک اس کا جو ہے کہ وہ سر پہنچ جائے۔ اور اگر مان لیجئے کہ بیٹھ کر نماز پڑھنے کی صورت میں وہ سجدہ بھی نہیں کر سکتا ہے، بیٹھ کر نماز پڑھا اور سجدے میں بھی ایسی کیفیت ہے کہ وہ سر بھی زمین پر نہیں لگا سکتا ہے، تو ایسی صورت میں رکوع کے لیے کم جھکے گا اور سجدے کے لیے زیادہ جھکے۔ رکوع کے لیے مثال کے طور پر تھوڑا ایسے جھکا اور سجدے کے لیے اور زیادہ جھکے، تو چونکہ دونوں میں فرق بھی ہونا چاہیے کہ یہ سجدے کا اشارہ ہوا اور یہ رکوع کا اشارہ ہوا، کم جھکے تو یہ رکوع کا اشارہ ہوا اور زیادہ جھکے تو یہ سجدے کا اشارہ ہوا، تو ایسے پڑھے۔ یہ تو زمین پر بیٹھنے کی کیفیت۔ اگر زمین پر بیٹھ کر بھی نماز نہ پڑھ سکتا ہو، ایسی بیماری ہے یا ایسی تکلیف ہے، فرماتے ہیں کہ اگر اپنے آپ بیٹھ بھی نہیں سکتا مگر لڑکا یعنی اس کا لڑکا بیٹا یا غلام یا خادم یا کوئی اجنبی شخص وہاں ہے کہ اسے بٹھا دے گا تو بیٹھ کر پڑھنا ضروری ہے۔ یعنی کیسا ہے کہ ابھی لیٹا ہوا ہے، بیماری کی وجہ سے اتنی کمزوری ہے کہ وہ بستر پر پڑا ہوا ہے اور اس کا معاملہ یہ ہے کہ جب تک اس کو سہارا نہ دیا جائے وہ اٹھ کر بیٹھ بھی نہیں سکتا، ایسی بیماری ہے۔ تو اس بیماری کے تعلق سے حکم یہ ہے کہ اگر کوئی اس کو اٹھا سکتا ہے، جیسے اس کا لڑکا ہے تو لڑکے پر باپ کے حقوق ہوتے ہیں کہ خدمت کرے، یا خادم ہے تو خادم تو رکھا ہی اس لیے جاتا ہے کہ وہ خدمت کرے، یا غلام ہے تو اس پر بھی آقا کے حقوق ہوتے ہیں کہ وہ آقا کی خدمت کرے، تو وہ اٹھا کر اگر اس کو بٹھا دیتے ہیں اور وہ پھر بعد میں بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے۔ جیسے اٹھا کر اس کو بٹھا دیا اور اب یعنی اٹھا دیا جائے تو پھر وہ بیٹھ لیتا ہے، یا ایسی کیفیت ہے کہ اٹھانے کے بعد اگر اس کو چھوڑ دیا تو پھر گر جائے گا۔ تو اگر وہاں کوئی ایسی صورت بنتی ہے کہ کسی چیز سے اس کو ٹیک لگا دیا، جیسے تکیہ رکھ دیا، اٹھا کر بٹھانے کے بعد ایک سائیڈ میں تکیہ رکھ دیا، اب وہ پڑھ سکتا ہے تو بیٹھ کر پڑھنا ضروری ہوگا۔ اسی کو بیان کرتے ہیں کہ وہاں کوئی ایسا شخص ہے جو اسے اٹھا کر بٹھا دے گا، مان لیجئے خادم یا لڑکا یا غلام ہے یا کوئی اجنبی شخص ہی کیوں نہ ہو، وہ اس کو اٹھا کر بٹھا دے گا تو بیٹھ کر پڑھنا ضروری۔ یعنی کسی اجنبی شخص کو جاتے ہوئے دیکھا، مان لیجئے دروازہ گھر کا کھلا ہوا ہے، باہر سے روڈ پر سے کوئی جا رہا ہے، محلے میں سے کوئی گزر رہا، اس نے بلا کر پکار کر کہا کہ مجھے ذرا نماز پڑھنی ہے، تو مجھے آواز ممکن نہیں نکل رہی ہو تو وہ آواز تو دے ہی سکتا ہے، تو پکار کر وہ بلائے، تو وہ اجنبی شخص بھی اگر اس کو بٹھا دے گا تو بیٹھ کر پڑھنا ضروری ہے۔ اور اگر بیٹھا نہیں رہ سکتا، وہی بات، یعنی بیٹھ کر اٹھانے والے تو ہیں وہاں پر، لیکن پھر اگر بٹھانے کے بعد اس کو دوبارہ چھوڑ دیں گے تو پھر گر جائے گا، یعنی بیٹھا نہیں رہ سکتا ہے تو تکیہ یا دیوار یا کسی شخص پر ٹیک لگا کر پڑھے، تکیے کی ٹیک لگا لے یا دیوار کی ٹیک لگا لے، یا اپنا خادم ہے غلام ہے اسی کو سائیڈ میں بٹھا لے، اسی سے ٹیک لگا کر پڑھے۔ یہ بھی نہ ہو سکے تو لیٹ کر پڑھے، لیٹ کر جس طریقے سے سویا ہوا ہے، اور بیٹھ کر پڑھنا ممکن ہو تو لیٹ کر نماز نہیں ہوگی، یعنی کسی بھی طریقے سے اگر وہ بیٹھ کر پڑھ سکتا ہے، چاہے خود اٹھ کر پڑھ سکتا ہو یا کوئی اٹھا سکتا ہے اسے اور وہ اٹھا دے اس کے بعد وہ پڑھ سکتا ہے، تو بیٹھ کر پڑھنا ضروری ہے۔ اور بیٹھ کر پڑھنے پر قدرت ہونے کے باوجود، یعنی جو صورتیں اوپر بیان کی، تکیہ لگا کر یا کسی کا سہارا لے کر یا دیوار کا سہارا لے کر بھی بیٹھ سکتا ہو تو بیٹھ کر پڑھنا ہی ضروری ہے، لیٹ کر پڑھے گا تو نماز نہیں ہوگی۔ اور یہی احکام کھڑے ہو کر پڑھنے کے بھی ہے، یعنی کھڑے ہو کر پڑھ سکتا ہے، اگرچہ ٹیک لگا کر یا دیوار کا سہارا لے کر یا کسی دوسرے شخص کا سہارا لے کر وہ کھڑے ہو کر پڑھ سکتا ہے، تو ایسی صورت میں اس کو بیٹھ کر پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ کھڑے ہونے پر قدرت ہونے کے باوجود اگر وہ بیٹھ کر نماز پڑھے گا تو نماز نہیں ہوگی۔ اس سے ان لوگوں کو سبق حاصل کرنا چاہیے کہ چھوٹی موٹی تکلیف ہوتی ہے اور اس میں بھی وہ بیٹھ کر نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ گھٹنے میں تھوڑا سا درد ہوا اور بیٹھ کر نماز پڑھنا شروع کر دیا، تھوڑا سا بخار آ گیا تو بیٹھ کر نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، ایسی صورت میں ان کی نمازیں نہیں ہوتی، نمازیں ضائع ہو جاتی ہیں۔ جو شخص کھڑا ہو کر نماز پڑھ سکتا ہے مگر رکوع و سجود پر قادر نہیں تو کیسے نماز پڑھے؟ کھڑا تو ہو سکتا ہے لیکن پھر جھک نہیں سکتا ہے، مان لو کمر کے اندر ایسی تکلیف ہے کہ کمر کو جھکا ہی نہیں سکتا ہے، ایسی زیادہ تکلیف ہے، تو ایسی ہی صورت میں وہ کیا کرے؟ تو کھڑا تو ہو سکتا ہے مگر رکوع و سجود نہیں کر سکتا، یا صرف سجدہ نہیں کر سکتا، یعنی رکوع کر سکتا ہے لیکن سجدے پر بالکل قادر نہیں ہے۔ مثلا حلق وغیرہ میں پھوڑا ہے کہ سجدہ کرنے سے بہے گا، یہاں حلق کے پاس یہاں پہ کوئی پھوڑا ہو گیا، اب اگر وہ سجدے میں جائے گا تو سجدے میں کیونکہ بہت زیادہ وہ یہ پیشانی بھی لگانی ہوتی ہے، ناک بھی لگانی ہوتی ہے، تو یہاں اگر حلق کی
جگہ پر اگر پھوڑا ہوگا تو اس میں تکلیف ہوگی اور وہ زخم بہہ بھی سکتا ہے، تو بیٹھ کر اشارے سے پڑھ سکتا ہے، کیونکہ اب تو سجدہ کر ہی نہیں سکتا ہے، رکوع بھی نہیں کر سکتا ہے، تو ایسی صورت میں اور قیام تو پہلے ہی سے ساقط ہو گیا۔ بلکہ یہی بہتر ہے، اشارے کی صورت میں سجدے کا اشارہ رکوع سے پست ہونا چاہیے، جو میں نے ابھی بتایا کہ سجدہ بھی نہیں کر سکتا ہے اور بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہے تو رکوع بھی بیٹھ کر کرے گا، تو ایسی صورت میں سجدے کے لیے زیادہ جھکے گا اور رکوع کے لیے تھوڑا کم جھکے گا۔ مگر یہ ضرور نہیں ہے کہ سر کو بالکل زمین سے قریب کر دے۔ سجدے کے لیے تکیہ وغیرہ کوئی چیز پیشانی کے قریب اٹھا کر اس پر سجدہ کرنا مکروہ تحریمی ہے۔ مان لیجئے کہ تکیہ ہے، اب کیونکہ اگر وہ صحیح طور پر مسنون طریقے پر سجدہ نہیں کر سکتا ہے تو وہ مسنون طریقے پر اس کے لیے سجدہ کرنا ضروری ہی نہیں ہے۔ تو اب یہ سوچے آدمی کہ میں تکیے کو اپنے سر کے قریب کر لیتا ہوں، یا کوئی تختہ وغیرہ اس نے رکھا ہوا ہے اس کو اپنے سر کے قریب کر لیتا ہوں، ایسے اوپر اٹھا کر دونوں ہاتھ سے اپنے ہی ہاتھ سے اٹھا لے وہ کسی چیز کو، یا تکیے کو اٹھا لے اور اس کے اوپر ایسے سجدہ کرے، تو یہ مکروہ تحریمی۔ یا دوسرا کوئی شخص اس کے بغل میں بیٹھ جائے اور اس کے سامنے اس طریقے سے تختہ اس کو اونچا کرے، یا تکیہ وغیرہ جو ہے کہ اٹھا کر اس کے سامنے ایسے رکھے، وہ پکڑ کے رکھے اس طریقے سے، اور یہ نماز پڑھنے والا اس کے اوپر سجدہ کرے، تو یہ بھی مکروہ تحریمی ہے، خواہ خود اسی نے وہ چیز اٹھائی ہو یا دوسرے نے اٹھائی ہو، تو یہ سب چیزیں مکروہ ہے۔ اور پھر اگر وہ سجدہ نہیں کر سکتا ہے تو پھر اس کے لیے جو بیان کیا اوپر کہ بالکل زمین سے قریب کر دینا سر کو، یہ بھی ضروری نہیں ہے، جتنا وہ زمین کے قریب اپنے سر کو لے جا سکتا ہو اتنا قریب لے جائے، کیونکہ اس کو مجبوری کی وجہ سے تو اس کو اجازت ملی ہے۔ اب کرسی پر نماز پڑھنے کا مسئلہ ہے بہت ہی اہم مسئلہ۔ اب ہم عام طور پر مساجد کے اندر دیکھتے ہیں، ہم اپنی مسجدوں کے اندر، کہ جس کے من میں آیا وہ کرسی لے کر بیٹھ جاتا ہے، اور کرسیوں کا انتظام بھی عام طور پر کہ اس کو ثواب سمجھا جا رہا ہے، کرسیاں وقف ہو رہی ہیں کہ مسجدوں کے اندر کرسیاں لوگ دے رہے ہیں، کرسیاں، کیونکہ آدمی جب دیکھتا ہے نا کہ کرسی ہے تو اگر وہ چاہتا بھی ہوگا کھڑے ہو کر پڑھنا، وہ کرسی لے کر بیٹھ جائے گا۔ تھوڑی سی تکلیف ہوئی، تھوڑا سا معاملہ ہوا، وہی لوگ جو مسجدوں میں کرسیوں پر بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اپنی دکانوں میں کئی گھنٹوں تک کھڑے رہتے ہیں، وہی لوگ جو کاروبار کرتے ہوتے ہیں وہ اپنی دکانوں کے اندر کئی گھنٹوں تک کھڑے ہوں گے۔ میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ مسجد میں کرسی پر بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں اور ان کی دکان ہے جس میں کھڑے رہنے کا کام ہے، اب وہاں کھڑا رہنا ہی پڑتا ہے ان کو، جب کوئی تکلیف نہیں ہوتی، اور نماز پڑھنے میں ان کو ساری تکلیفیں آ جاتی ہیں اور درد ہونے لگتا ہے، تکلیف ہونے لگتی ہے وہاں پہ۔ تو نماز اتنی اہم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت، نماز میں بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، وہاں کتنا اہتمام کرنا چاہیے، کتنا انتظام ہونا چاہیے، اور جو طریقہ بتایا گیا شریعت میں اس طریقے کے مطابق نماز اپنی مرضی سے ہم نہیں پڑھ سکتے، ہم کو جیسے من میں آئے بیٹھ کر تو بیٹھ کر، کھڑے ہو کر تو کھڑے ہو کر، نماز کا مخصوص طریقہ، اس کے چند آداب، اس کے فرائض اور شرائط ہیں، ان سب کی پابندی کرنا ہے، ظاہری حقوق اور باطنی حقوق کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، تب تو وہ نماز مقبول ہوتی ہے۔ اور یہ اپنے من سے جیسا جو ہے کہ سوچ لیا، بس تھوڑی سی تکلیف ہوئی تو کرسیاں لے کر بیٹھ جاتے ہیں، تو یہ معاملات بالکل گڑبڑ ہیں۔ تو اس طرح سے جو ہے کہ عام طور پر کرسی پر بیٹھ کر پڑھنے کی بھی اجازت نہیں ہے، چھوٹی موٹی تکلیف ہے تو ہرگز نہیں، بلکہ کھڑے ہو کر پڑھنا ہی ضروری ہے۔ بہرحال کرسی پر کون شخص بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے، یہ اہم مسئلہ ہے، اس کو یہاں سے بیان کرتے ہیں۔ کرسی پر بیٹھ کر صرف وہی شخص نماز پڑھ سکتا ہے جو سجدہ کرنے پر قادر نہ ہو، یعنی سجدے کی بالکل قدرت نہ ہو، نہ بیٹھ کر سجدہ کر سکتا ہو، نہ کھڑے ہو کر سجدے میں جا سکتا ہو۔ جسے کھڑے ہونے کی تو قدرت ہے، کھڑا ہو گیا اور رکوع بھی کر سکتا ہے، رکوع بھی کر لیا، لیکن رکوع کرنے کے بعد اب ایسی کیفیت ہے کہ وہ سجدے میں نہیں جا سکتا۔ مان لو گھٹنے کے اندر اس کو بہت بڑا زخم ہو گیا کہ سجدے میں گھٹنا اس کو جو ہے کہ زمین پہ رکھنا پڑے گا، تو اب وہ سجدے میں نہیں جا سکتا ہے۔ یا پیشانی میں مان لیجئے کہ اس کو کوئی زخم ہو گیا کہ پیشانی زمین پر نہیں رکھ سکتا، یا کوئی دوسری بیماری جس کی وجہ سے سجدے پر اب بالکل بھی قادر نہیں ہے، تو ایسی صورت میں قیام بھی ساقط ہو جاتا ہے، پھر کھڑے ہونا اب ضروری نہیں رہتا۔ تو ایسا شخص جو سجدے پر بالکل قادر نہ ہو وہ کرسی پر نماز بیٹھ کر پڑھ سکتا ہے، کا مطلب یہ ہے کہ اب اس سے قیام بھی ساقط ہو گیا، جب قیام ساقط ہو گیا تو بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے، تو کیونکہ سجدہ معاف ہو گیا تو قیام معاف ہو گیا۔ اب اشاروں سے نماز پڑھنی ہے، یعنی قیام معاف ہو چکا ہے تو اب اشارے سے نماز پڑھنی ہے، تو چاہے وہ زمین پر بیٹھ کر پڑھے یا کرسی پر بیٹھ کر کرے۔ جو سجدہ تو کر سکتا ہے لیکن صرف قیام پر قادر نہیں تو اس کی نماز کرسی پر نہیں ہوگی، صرف کھڑا نہیں ہو سکتا ہے لیکن رکوع کر سکتا ہے، سجدہ بھی کر سکتا ہے، تو وہ کرسی پر بیٹھ کر نماز نہیں پڑھ سکتا، بلکہ قیام کی کیفیت جو ہوگی، یعنی قیام پر قادر نہیں ہے تو سجدہ تو اس کو جو صحیح طور پر کر سکتا ہے تو سجدہ تو کرنا اس کے لیے لازم، مسنون طریقے پر۔ جیسے کھڑے ہونے میں تکلیف ہے لیکن بیٹھنے میں تکلیف نہیں ہے، سجدہ وہ کر سکتا ہے تو اس کو بیٹھ کر نماز پڑھنی پڑے گی۔
تو کیونکہ اس کے لیے حکم یہ ہے کہ رکوع و سجود کے ساتھ نماز پڑھے، یعنی صرف قیام پر قادر نہیں، رکوع و سجود پر قادر ہے، رکوع بھی کرے گا اور سجدہ بھی کرے گا۔ جبکہ کرسی پر بیٹھنے میں رکوع اور سجود اشارے سے کرتا ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے صرف قیام پر قادر نہیں، جبکہ رکوع کر سکتا ہے اور سجدہ کر سکتا ہے، لیکن اگر ایسی صورت میں وہ کرسی پر بیٹھ کر پڑھے گا تو اس کا قیام بھی چلا جائے گا، اس کا رکوع بھی چلا جائے گا اور اس کا سجدہ بھی چلا جائے گا، وہاں اشارے سے نماز پڑھے گا، تو یہ سارے فرائض اس کے جو ہے کہ چھوٹ جائیں گے۔ لیکن اگر وہ بیٹھ کر پڑھتا ہے یا رکوع کے ساتھ سجدہ بھی کرتا ہے تو ایک رکوع کا فرض بھی اسے مل جائے گا اور سجدے کا فرض بھی اسے مل جائے گا، جبکہ کرسی پر پڑھنے کی صورت میں یہ سارے فرائض چھوٹ جا رہے ہیں۔ تو ہمیں وہاں پر غور کرنا ہے کہ کون سے طریقے میں زیادہ فرائض پر عمل ہو رہا ہے۔ بیٹھ کر پڑھنے میں اگر زیادہ فرائض پر عمل ہو رہا ہے تو بیٹھ کر پڑھا جائے، اور رکوع کر سکتا ہے اور سجدہ بھی کر سکتا ہے اگرچہ قیام نہیں کر سکتا ہے۔ مان لیجئے کہ بیٹھ کر نماز قیام نہیں کر سکتا ہے، کھڑا نہیں ہو سکتا تو بیٹھ جائے اور بیٹھ کر قرات وغیرہ کر لے، پھر کھڑے ہو کر جتنی دیر رکوع کر سکتا ہے اتنی دیر وہ کھڑا ہو سکتا ہے تو رکوع کر لے۔ بلکہ قیام کے تعلق سے بھی یہ فرمایا گیا کہ جتنی دیر تک وہ کھڑا ہو سکتا ہے، اگرچہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار ہی کیوں نہ ہو، اتنی دیر کھڑا رہے، پھر بھلے بیٹھ جائے، اتنی دیر تک بھی کھڑا رہنا فرض ہے۔ اگر 1 منٹ تک کھڑا رہ سکتا ہے یا جو ہے کہ 5 سیکنڈ تک کھڑا رہ سکتا ہے یا 10 سیکنڈ تک، تو اتنے سیکنڈ تک اس کے لیے کھڑا رہنا لازم اور ضروری ہے۔ تو یہ کرسی پر پڑھنے کے احکام، اور یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ اجازت کی صورت میں بھی کرسی کے سامنے رکھے ہوئے تختے پر سجدہ کرنا ایک فضول عمل ہے کہ اسے اشاروں سے نماز پڑھنے کا حکم ہے۔ بعض مسجدوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کرسیاں ایسی بنی ہوئی کہ سامنے وہ تختہ لگا ہوا ہوتا ہے، اس کا کوئی مطلب نہیں ہے، وہ لغو ہے، بیکار ہے، کیونکہ جب سجدہ جو اصل ہے وہ تو زمین پر ہی ہوتا ہے، زمین پر پیشانی رکھنے کو ہی سجدہ کہا جاتا ہے۔ اب جب وہ زمین پر سجدہ کر ہی نہیں رہا ہے، وہ کرسی پر اشارے سے نماز پڑھ رہا ہے، تو یہ تختہ لگانے کا کوئی مطلب نہیں ہے، وہ سجدہ ہو ہی نہیں سکتا۔ جو حقیقی سجدہ ہے، جو مسنون طریقہ ہے، وہ اس کے قائم مقام ہو ہی نہیں سکتا جو اشاروں سے کیا جا رہا ہے، تو وہ بیکار ہے، لغو ہے۔ اس طرح کی کرسیاں بنانے کا بھی کوئی مطلب نہیں ہے، اور اس طرح کی کرسیاں بنانے سے مسجد میں زیادہ جگہ بھی رکتی ہے، تو اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ ایسی کرسیوں کو مسجد میں نہ رکھا جائے، اتنا اہتمام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے ابھی ایک بات بتائی کہ کرسیاں دیکھتے ہیں تو جو پڑھ سکتے ہوتے ہیں وہ بھی پھر کرسی پر بیٹھ جاتے ہیں، کرسیاں رکھی ہی نہ جائیں۔ اگر کوئی واقعی مجبور ہے تو اپنے گھر سے کرسی لے کر آئے، واقعی مجبور ہے، اگر کوئی ایسی بیماری ہے تو یہ کرسیوں کا اہتمام تو ابھی ہونے لگا، پہلے کہاں پرانے زمانے میں مسجدوں کے اندر کرسیاں ہوتی تھی، تو یہ کرسیوں پر تو اب لوگ نماز پڑھنے لگ گئے۔ اور پرانے زمانے میں اگر کوئی مجبور ہوتا بھی تھا، اگر کوئی مریض اور کوئی بیمار ہوتا بھی تھا اور کھڑا نہیں ہو سکتا تھا تو وہ بیٹھ کر پڑھتا تھا۔ یہ کرسیاں بیکار میں زبردستی جو ہے کہ اس کا رواج ڈالا گیا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، صحابہ کرام کے زمانے، فقہاء کرام کے زمانے میں بیٹھ کر پڑھنے کے بارے میں تو احکام ملتے ہیں، لیکن کرسی پر پڑھنے کے بارے میں احکام نہیں ملتے۔ یہ تو بعد میں لوگوں نے جو ہے کہ غور و فکر کر کے یہ احکام نکالے ہیں کہ جس میں زیادہ فرائض ادا ہو رہے ہیں اس طریقے کو اختیار کیا جائے۔ تو کرسی کے تعلق سے آپ کو نہیں ملے گا کتابوں کے اندر، یعنی عربی کتابوں کے اندر جو بزرگان دین نے، فقہاء کرام نے، ائمہ دین نے لکھا ہے، ان کے اندر کرسی میں یا تو کھڑے ہو کر پڑھنے کا حکم ہے یا بیٹھ کر پڑھنے کا حکم ہے۔ کرسی کی درمیانی والی بات ہو گئی نا، یہ نہ کھڑے ہونا ہوا نہ زمین پر بیٹھنا ہوا، یہ درمیان والی بات ہو گئی ہے۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ یہ کرسیاں ہی ہٹا دی جائیں، جیسے پرانے زمانے میں کرسیاں نہیں ہوتی تھیں، یعنی مسجدوں میں نہیں ہوتی تھی، یعنی اس کا یہ مطلب نہیں کہ گھروں میں کرسیاں نہیں ہوتی تھی یا دیگر جگہوں پر کرسیاں ہوتی ہی نہیں تھی، کرسیاں تو ایسے پرانے زمانے میں بھی ہوتی تھی، لیکن مسجدوں میں نہیں لایا جاتا تھا کیونکہ اس کو مناسب سمجھتے ہی نہیں تھے۔ مسجد میں کرسی کو لانا وہ بہتر سمجھتے ہی نہیں تھے کہ اس کو کرسی کو مسجد میں کیوں لایا جائے، کیونکہ حکم تو ان کے سامنے صاف ظاہر تھا کہ کھڑے ہو کر جب تک طاقت ہے تو کھڑے ہو کر پڑھے، اور طاقت نہیں ہے، ناقابل برداشت تکلیف ہے تو زمین پر بیٹھ کر پڑھے، یہ دو حکم صاف ظاہر تھے۔ تو کرسیوں کا رواج ہم نے جو ہے کہ ڈال دیا ہے، اور یہ بالکل غیر مناسب چیز ہے، اس کو جو ہے کہ ختم کرنا چاہیے۔ کہ جیسے میں نے ابھی یہ بار بار چیز کہی جاتی ہے چونکہ تاکہ لوگوں کے ذہن میں اچھی طرح بیٹھ جائے، تو کرسی دیکھتا ہے آدمی کہ کرسی ہے تو پھر اس کا من ہوتا ہے بیٹھ کر پڑھنے کا، حالانکہ وہ کھڑے ہو کر پڑھ سکتا ہے۔ اگر مریض بیٹھ کر نماز پڑھنے پر بھی قادر نہیں تو کیا کرے؟ ابھی تو بتا دیا کہ کسی طریقے سے اٹھ سکتا ہے، تکیہ لگا کر یا سہارا لے کر، اگر وہ بیٹھ کر پڑھ سکتا ہے تو بیٹھ کر پڑھے، لیکن اگر بیٹھ کر بھی پڑھنے پر قادر نہیں، ایسی کیفیت بالکل سیریس ہو جاتا ہے آدمی، کبھی ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ بالکل ہوش و حواس سلامت ہیں، لیکن ایسی کمزوری اور ایسی بیماری ہے کہ اب وہ کھڑا بھی نہیں ہو سکتا ہے اور بیٹھ بھی نہیں سکتا، اگر سہارا دے کر بھی اٹھائیں تب بھی نہیں اٹھ سکتا ہے، وہ ایسی کیفیت ہوتی ہے۔ تو اگر مریض بیٹھنے پر بھی قادر نہیں تو لیٹ کر اشارے سے پڑھے، ایسی صورت میں لیٹ کر، لیٹے لیٹے ہی پڑھے، خواہ دائیں یا بائیں کروٹ پر لیٹ کر قبلہ منہ کرے، خواہ چت لیٹ کر قبلہ کو پاؤں کرے، یعنی ایسے چت لیٹ جائے، سیدھا لیٹ جائے اور قبلہ کی طرف پاؤں کر لے۔ ٹھیک ہے، دو طریقے بتائے، ایک تو یہ کہ دائیں جانب اس طریقے سے لیٹ جائے، قبلے کی طرف رخ کر لے، یا بائیں کروٹ پر لیٹ جائے،
اور قبلے کی طرف منہ کر لے، یعنی قبلے کی طرف رخ کرنے کا حکم ہے۔ اب دونوں میں یعنی اگر دائیں کروٹ پر لیٹے گا تو پھر پیر دائیں کروٹ پر اگر لیٹتا ہے تو پیر ادھر ہوں گے، اور اگر بائیں کروٹ پر لیٹتا ہے تو پھر پیر ادھر ہوں گے، اور اگر چت لیٹ جاتا ہے یعنی سیدھا قبلے کی طرف پیر کر کے لیٹتا ہے تو ایسی صورت میں اب سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ پھر قبلے کی جانب اس کے پاؤں ہو جا رہے ہیں، تو حکم یہ ہے کہ وہ پاؤں قبلے کی طرف نہ پھیلائے بلکہ وہ گھٹنے کھڑے کر دے، کیونکہ قبلے کی طرف پاؤں پھیلانا مکروہ ہے، خلاف ادب ہے، تو وہ گھٹنوں کو کھڑے کر دے، اس طریقے سے پاؤں جو کھڑے رکھتے ہیں تو ایسے پاؤں کو کھڑا رکھے، اور سر کے نیچے تکیہ وغیرہ رکھ کر اونچا کر لے کہ منہ قبلہ کو ہو جائے۔ ایسے سیدھا لیٹا ہوا ہے تو اب سر کے نیچے تکیہ وغیرہ رکھیں گے تو یہ سر اونچا ہو جائے گا اور قبلے کی طرف ہو جائے گا، تو یہ کر لے۔ اور یہ صورت یعنی چت لیٹ کر پڑھنا افضل ہے، اس طرح پڑھنا جو ابھی آخری طریقہ بتایا گیا یہ۔ اگر سر سے اشارہ بھی نہ کر سکے تو پھر نماز ساقط، یعنی اب ایسی کیفیت پیدا ہو گئی کہ نہ اٹھ سکتا ہے، نہ بیٹھ سکتا ہے، نہ لیٹ کر اشارے سے پڑھ سکتا ہے، یعنی اشارہ کرنے کی بھی اب اس کے اندر طاقت اور قوت نہیں رہی۔ ایسی کیفیت جس کو آخری اسٹیج کہا جاتا ہے، بالکل آخری اسٹیج میں پہنچ گیا کہ اب وہ اشارہ بھی نہیں کر سکتا ہے، تو ایسی صورت میں اب نماز ساقط ہے۔ یہ آخری اسٹیج جو ہوتا ہے وہاں اب آپ نے غور کیا کہ نماز کے احکام کتنے سخت ہیں، کسی بھی حالت میں کسی بھی صورت میں نماز معاف نہیں ہے۔ آدمی بیمار ہو گیا تو بھی نماز نہیں معاف ہے، اگر وہ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کر پڑھنے کا حکم ہے، اگر بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا ہے تو لیٹ کر پڑھنے کا حکم ہے، اور لیٹ کر بھی وہ جو ہے کہ اشارے سے پڑھ سکتا ہے تو اشارے سے پڑھنے کا حکم ہوگا۔ اب جو آخری اسٹیج ہے کہ اشارے سے بھی عاجز ہو جائے، اشارہ بھی نہ کر سکے، تو ایسی صورت میں آخری میں یہ جا کر جو ہے کہ یہاں پر نماز معاف ہوتی ہے اور نماز ساقط ہوتی ہے۔ جبکہ ہمارے یہاں کا معاملہ تھوڑا سا بخار ہو گیا تو نماز نہیں پڑھتے ہیں، تھوڑا سا دوسرا کچھ معاملہ ہو گیا، تھوڑی سی دوسری تکلیف ہو گئی تو نماز چھوڑ دیا کرتے ہیں، جبکہ نماز کتنی اہم، آپ اس سے اس کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کسی صورت میں نماز کو چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر سر کے اشارے سے بھی نماز نہ پڑھ سکتا ہو تو نماز ساقط ہے، اس کی ضرورت نہیں کہ آنکھ یا بھاؤں یا دل کے اشارے سے پڑھے۔ پھر اگر 6 وقت اسی حالت میں گزر گئے تو ان کی قضا بھی ساقط، فدیے کی بھی حاجت نہیں، ورنہ بعد صحت ان نمازوں کی قضا، یعنی اگر 5 نمازیں یا اس سے کم نمازیں ایسی حالت میں گزری ہیں تو ان کی قضا کرنی پڑے گی، لیکن اگر ایسی کی حالت میں 6 نمازیں یا اس سے زیادہ گزر گئی ہیں تو ان کی قضا کی بھی حاجت نہیں ہے۔ اور صحت اگر اس سے کم ہے تو صحیح ہونے کے بعد، یعنی 5 نمازیں اس سے کم ہے تو تندرست ہونے کے بعد ان کی قضا لازم ہے، اگرچہ اتنی ہی صحت ہو کہ سر کے اشارے سے پڑھ سکے، یعنی بعد میں اچھا تو ہوا لیکن پورا اچھا نہیں ہوا، لیکن اشارہ کرنے کے قابل ہو گیا کہ اب اشارے سے نماز پڑھ سکتا ہے تو اشارے سے بھی پڑھنا لازم ہوگا، بعد میں وہ قضا نماز کو بھی اشارے سے پڑھنا لازم ہوگا۔ یہ نماز کے کام۔ بیماری کی حالت میں جو نمازیں قضا ہو گئی انہیں کیسے ادا کرے گا؟ فرماتے بیمار کی نمازیں قضا ہو گئی، اب اچھا ہو کر انہیں پڑھنا چاہتا ہے تو ویسے پڑھے جیسے تندرست پڑھتے ہیں، اس طرح نہیں پڑھ سکتا جیسے بیماری میں پڑھتا، مثلا بیٹھ کر یا اشارے سے، اگر اسی طرح پڑھی تو نہ ہوئی۔ کیا مطلب ہوا کہ وہ بیمار تھا اور اس وقت اس کی نماز قضا ہو گئی، یعنی اس وقت اس کے اندر اتنی طاقت تھی کہ وہ اشارے سے پڑھ سکتا تھا یا بیٹھ کر پڑھ سکتا تھا، نہیں پڑھی چھوڑ دی، اب بعد میں اس کی قضا کرنا چاہتا ہے، تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ وہاں اس وقت جب وہ بیمار تھا تو اشارے سے پڑھنے کی طاقت تھی، بیٹھ کر پڑھنے کی طاقت تھی تو اب بھی بیٹھ کر پڑھے یا اب بھی اشارے سے پڑھے، نہیں، بلکہ اب تندرست ہو گیا ہے، صحیح سالم ہو گیا، تو اب جس طریقے سے تندرست لوگ صحیح سالم ادا کرتے ہیں پورے طور پر مسنون طریقے پر، اسی طریقے پر اس کو نماز پڑھنی پڑے گی۔ تو اگر اشارے سے پڑھ رہا ہے یا بیٹھ کر پڑھا ہے تو نماز نہیں ہوگی۔ اور صحت کی حالت میں قضا ہوئی، بیماری میں انہیں پڑھنا چاہتا ہے تو پھر جس طرح چاہے پڑھے ہو جائیں گی، یعنی صحت تندرست تھا جب نمازیں چھوڑ دی، اب بیمار ہو گیا اور بیماری کی حالت میں تو اب اگر بیٹھ کر پڑھ سکتا ہے تو وہ قضا نمازیں بیٹھ کر ہی پڑھ لے، تو ایسی صورت میں ہو جائے گی۔ صحت کسی پڑھنا اس وقت واجب نہیں، یعنی بیمار ہو جانے کی صورت میں اب اس طرح نماز پڑھنا واجب نہیں ہے جس طرح تندرست آدمی، کیونکہ اب وہ بیمار ہے، اب اگر وہ پڑھنا بھی چاہے گا تو بھی نہیں پڑھ سکتا ہے کیونکہ اس کو تکلیف ہے، مریض ہے، تو اب وہ تندرست آدمی کی طرح نماز پڑھ ہی نہیں سکتا ہے، تو ایسی صورت میں اس کو اجازت دی گئی ہے کہ وہ بیٹھ کر پڑھے، یعنی اگرچہ تندرستی کی حالت میں اس کی چھوٹی ہوئی ہے وہ بیٹھ کر پڑھ سکتا ہے۔ تو یہ مریض کی نماز کے تعلق سے چند احکام بیان کیے گئے۔ اب یہاں سے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ سجدہ تلاوت کا بیان، یعنی وہ آیتیں جن میں سجدہ کا ذکر ہے، جن کو پڑھنے کی وجہ سے سجدہ واجب ہو جاتا ہے یا جن کو سننے کی وجہ سے سجدہ واجب ہو جاتا ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کے احکام بیان کیے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ بھی بیان ہوا اس پر ہمیں آپ کو ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔